الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية العسرين وأبيه وجده وأبيه وأمه وشيخه ومواليه واجلى عيوننا بالبكاء في يساره ومصيبته وجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحسين رحمته ثم الصلاة والسلام على سيد الثقلين نبي الحرمين الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقمين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سيد الشهداء أبو عبد الله مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أكن جشرا ولا بطرا ولا ظالم ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. برادر عزیز، قبل اس کے اپنے معروضات کو آپ کے گزار کروں وہ تمام افراد جن کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں اور جد و جہد کے ذریعے اور سبب یہ شہر اعضا کا مرکزی پروگرام بعنوان یاد سکینہ ہم تک بطور امانت پہنچا ہے، ایسے رفتگان اور مسلمین کے لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ سورہ فاتحہ سے میلاد کیا جائے. زیادہ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. کچھ مضمین کے نام پیش کیے جائیں گے، آپ سب کو میری سلام. اس سورہ فاتحہ کا ثواب ایصال فرما دیں مرحوم مغفور جناب سرفراز خان صاحب، مرحوم سلمان خان، سلامت علی، ہادی حسین، انور حسین، نایاب حسین، علی محمد زیدی، ولی محمد زیدی، صدق رضوی، سید علی صاحب، ذاکر حسین، زندے حسن، احمد حسین چاند بہارو صاحب، احمد حسن، فطرت فاطمہ، مہر جہاں، صدق تارا، سروری بانو، انوری سلطانہ، شمشیر آغا صاحب اور اس انجمن کے شاعر مرحوم مقبول جناب عشرت لکھنوی صاحب، ان تمام مرحومین کی ارواح کو اس سورہ فاتحہ کا ثواب ایصال فرما دیں. مرحومین کی مغفرت کے لیے اور آپ حضرات اپنی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات عطیہ کریں. برادر عزیز، حضرات محترم، حضرات سامعین، یہ عظیم الشان شہر اعضا کا مرکزی پروگرام بعنوان یاد سکینہ جس کا آغاز کیا تھا مرحوم جناب سرفراز خان صاحب نے، اور اس کے بعد اس سلسلے کو رفقائے کار نے، ان کے ورثاء نے اور انجمن گلزار پنجتن کے تمام ممبران اور اراکین نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا. لائق تحسین نے یہ تمام افراد کہ جنہوں نے تغیر زمان کے بعد بھی حالات سے ٹکراتے ہوئے
کسی حال میں بھی اعضاء کی رونق کو کم نہیں ہونے دیا، اور سب سے بڑا کرم معبود کا ہم پر یہی ہے کہ اس نے ہمیں اس آستانے سے منسلک رکھا ہے۔ یہ فرش اعضاء ہے کہ جس سے اللہ نے ہم سب کو منسلک رکھا، اور فرش اعضاء سے انسان حسینی تہذیب، کربلائی تہذیب کو لے کر جاتا ہے اور اپنے معاشرے میں اسی کربلائی تہذیب کو عام کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ معاشرے کی تہذیبوں کو فرش اعضاء پہ نہیں لانا چاہیے، حسین کی مجلسوں میں آ کے حسینی تہذیب کو معاشرے میں پھیلانا چاہیے۔ اپنی تہذیبوں کو یہاں رواج دینے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے، بلکہ یہ کربلائی تہذیب ہے، یہ حسینی تہذیب ہے جسے لے جا کے معاشرے میں نشر کیا جاتا ہے، گھر گھر پھیلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس تہذیب نے ہمیں حیات جاویدانی عطا کی ہے، اس تہذیب نے، کربلائی تہذیب نے ہمیں ایک نئی زندگی عطا کی ہے۔ اسی لیے خوبصورت جملہ ہے جسے بزرگ عالم کا فرماتے ہیں، کبھی یہ سوچ کے نہ آیا کرو کہ تم زندہ ہو اور مردوں کا ذکر سننے کے لیے جا رہے ہو۔ عام طور سے لوگ کہا بھی کرتے ہیں مجلسوں میں کیا ملتا ہے، تو جاتے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی یاد، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر۔ تب جملہ سنیے، کبھی یہ سوچ کر نہ آیا کرو کہ تم زندہ ہو اور مردوں کا ذکر سننے جا رہے ہو، بلکہ ہمیشہ اس خیال سے مجلس اعضاء میں آیا کرو کہ دنیا کی بھیڑ میں تم مر چکے ہو، حسین کے فرش اعضاء پہ حیات تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں بھیگ لینے جا رہے ہو۔ کبھی یہ نہ سوچا کرو کہ تم مردوں کا ذکر سننے آ رہے ہو، یہ سوچو کہ مادیت کی چکا چوند نے تمہاری روح کو مردہ کر دیا ہے۔ جب حسین کے فرش اعضاء پہ آتے ہو، یہاں حیات کی بھیگ دی جاتی ہے، یہاں سے زندگی کی خیرات لے کر جاتے ہو، یہاں سے انسان جاتا ہے۔ کربلا نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسان کس طرح سے اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ کربلا والے جو امام حسین کے ساتھ آئے تھے، اصحاب اور انصار، کیوں آئے تھے؟ ہر ایک مرحلے پہ سید الشہداء نے کہا تھا موت ہے، موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مدینے سے نکلے لوگوں نے کہا موت ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ مکے آ گئے، لوگوں نے کہا نہ جائیے، مار دیے جائیں گے، امام جانتے تھے۔ مکے سے جب چلنے لگے ہیں تب بھی امام نے خطبہ دیا اور کہا من کان فینا فاضلا محدثا فلیرحل معنا، جو اپنا خون جگر ہماری راہ میں قربان کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ اب دیکھیے یہیں سے دو کردار سمجھ میں آتے ہیں، یہ حسینی کردار ہے کہ امام فرماتے ہیں جو خون جگر قربان کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ مدینے سے نکل رہے تھے تب بھی لفظ موت لوگوں نے کہا، مکے آئے پھر بھی کہا لوگوں نے موت ہے، مکے سے کوچ کر رہے ہیں پھر بھی لوگوں نے کہا موت ہے۔ منزلوں میں، راہوں میں، 2 محرم حتی شب عاشور، ہر جگہ مولا نے اپنے اصحاب کے لیے موت 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 موت، یعنی اس تصور موت کو امام حسین ابتدا سے ہی، ابتدائے کربلا سے حسینیوں کے ذہنوں میں القاء کر رہے تھے۔ آپ محسوس کریے، ابتدا سے ہی تصور موت کو اپنے تمام اصحاب اور انصار کے ذہنوں میں القاء کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد علی مشہور 72 حسینی جو کربلا میں ہیں، یہ آئے اور امام کا ساتھ چھوڑ کے نہیں گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے کربلا ہمیں کیا عطا کرتی ہے اور عزاداری ہمیں کیا دیتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ عزاداری کا یہی ہے کہ عزاداری نے نہ ہمیں مرنے دیا ہے نہ دبنے دیا ہے، نہ ہمیں ختم ہونے دیا ہے نہ ہمیں دبنے دیا ہے۔ ہمارے پاس کرسی ہو یا نہ ہو، لیڈرشپ ہو یا نہ ہو، منصب ہو یا نہ ہو، اقتدار ہو یا نہ ہو، سلطنت ہو یا نہ ہو، مگر 4 افراد دیگر قوم کے بیٹھے ہوں اور کہیں ایک حسین والا حسینی بیٹھا ہو تو اس کی پہچان الگ ہی نمایاں ہوتی ہے۔ محسوس کریے، یہ دنیا کی بھیڑ میں سب ہوں اور ایک حسینی ہو، بظاہر کوئی طاقت نہیں، کوئی قدرت نہیں، کوئی سلطنت نہیں، لیکن اس کی شناخت ایک منفرد ہوتی ہے۔ کیوں؟
یہ کہاں سے انرجی آ رہی ہے، یہ قوت کہاں سے آ رہی، یہ جینے کا سلیقہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کربلا والوں نے ہمیں سلیقہ دیا ہے، بتایا ہے کہ اس طرح اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے۔ زندگی کی تمنا ہے نہیں ہے، زندگی کیسے گزارنا ہے اور زندگی کو بقا کی منزل تک کیسے لے جانا ہے، یہ کربلا والوں نے بتایا ہے۔ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اب یہاں سے دو کردار سمجھ میں آتے ہیں۔ لوگوں نے کہا نہ جائیے، مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، اور امام نے کیا خوبصورت تعبیر موت کے لیے استعمال کی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں موت ہمارے لیے ایسی ہے جیسے دوشیزہ کے گلے میں پڑا ہوا گلوبند ہوتا ہے۔ دوشیزہ کے گلے میں پڑا ہوا جیسا ہار ہوتا ہے، موت ہمارے نزدیک ایسی ہے۔ مطلب کیا؟ ہار دلہن کے لیے باعث زینت ہوتا ہے، موت ہمارے کردار کے لیے باعث زینت ہے، باعث شرافت ہے۔ یہ امام حسین فرما رہے ہیں، جن کے بابا نے ایک مقام میں کہا ہے واللہ لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل الصغیر بثدی امہ، کہ جس طرح سے ایک شیر خوار بچہ شیر مادر سے مانوس ہوتا ہے، اس سے زیادہ ابو طالب کا بیٹا علی موت سے مانوس ہے۔ جب باپ نے اس طرح کا جملہ کہا ہو تو بیٹے کو حق بنتا ہے کہ وہ آ کے کہے مکے میں اور یہ خطبہ دیتا ہوا کہے کہ موت ہمارے نزدیک ایسی ہے جیسے دلہن کے گلے میں پڑا ہوا ہار ہوتا ہے باعث زینت۔ اور جہاں ایسے افراد ملتے ہیں انہی کے خانوادے کے جوان کہتے ہیں بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو ہم موت پہ آ پڑے یا موت ہم پر آ پڑے۔ جہاں بزرگوں کا عالم یہ ہے وہاں 13 سال کا بچہ کہتا ہوا نظر آتا ہے الموت عندی احلی من العسل، موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ وہ گھرانہ ہے۔ امام علی نے یہ نہیں کہا کہ میں موت سے شیر خوار بچے سے زیادہ مانوس ہوں، بلکہ یہ کہا کہ ابو طالب کا بیٹا، اس کا مطلب یہ پوری دنیا موت سے ڈر سکتی ہے، ابو طالب کی اولاد موت سے ڈرنی۔ یہی ابو طالب کا خون ہے کہ جسے جب دشمن نے کہا موت کی دھمکی دی تو کیا فرمایا اتحدثنی بالموت، کیا تو مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے؟ چوتھے امام، چوتھے سرکار، تاریخ امامت کے دوسرے علی کہ جن کی شہادت سے منسوب آج کا دن بھی ہے، جب ظالم نے کہا آپ کو مارا جائے گا کیا فرمایا اتحدثنی بالموت، کیا تو مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ موت ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اب سوچئے مولا کائنات نے موت کا تصور پیش کیا، امام حسین نے موت کا تصور پیش کیا، اور اسی خانوادے کے جوانوں نے 18 برس کا جوان ہے کربلا میں موت کا تصور پیش کیا، حق پہ ہیں تو موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 13 برس کے بچے نے کربلا میں موت کا تصور پیش کیا، اور اسی گھرانے کا ایک اور جوان ہے جو دشمن کے سامنے نگاہ میں نگاہیں ڈال کے کہہ رہا ہے تم مجھے موت سے ڈراتا ہے، تجھے پتہ نہیں موت کیا ہے ہمارے نزدیک، الموت لنا عادا والشہادۃ لنا کرامہ، اے موت سے ڈرا رہا ہے، موت تو ہمارے آنگن کا کھیل ہوا کرتا ہے، موت ہمارے آنگن کا کھیل ہے اور شہادت ہمارے لیے شرف ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ آل ابو طالب ہیں، پوری دنیا ڈر سکتی ہے، یہ نہیں ڈر سکتے۔ لوگوں نے ڈرا ہے مولا موت ہے، فضل رسول مارے جائیں گے، امام نے کہا ہم تو موت سے ڈرتے ہیں، حق پہ رہتے ہوئے اگر موت آ بھی جائے تو یہ موت فنا تک نہیں پہنچاتی ہے بلکہ بقا تک پہنچاتی ہے۔ اگر انسان باطل پہ ہے اور زندہ بھی ہے تو اس کی زندگی فنا سے ہمکنار ہوتی ہے، اور حق پہ رہتے ہوئے انسان کو موت بھی آتی ہے تو یہ موت بقا کی منزل تک پہنچا دیتی ہے، جو کربلا والوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب آپ دیکھیے امام حسین نے مدینے میں کہا موت ہے، مکے سے نکلنے لوگوں نے کہا موت، امام نے خود کہا کہ جو موت کے لیے آمادہ ہے، اپنا خون جگر قربان کرنا چاہتا ہے، شہادت دینا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ آئے اور سوار ہو جائے۔ کربلا میں آئے پھر تصور موت ہے، شب عاشور اصحاب کو جمع کر کے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، یزیدی ہمارے خون کے پیاسے ہیں، تمہاری جان بچ جائے گی، کوئی نہیں گیا۔ لیکن پھر تصور موت کہ کل
بازار شہادت جب گرم ہوگا، جب در قربانی بولے گا تم سب کو شہید ہونا ہے. حسین نے کسی بھی مرحلے پر کربلا کی راہوں میں یا منزل پر موت کی حقیقت کو چھپایا نہیں ہے، اور اس کے بعد اس حقیقت سے روشناس کراتے ہوئے جتنوں کو جمع کیا وہ حسینی مزاج کربلا میں آئے جوان جو اصحاب اور انصار حسین ہیں. اب محسوس کریے گا جملے کی نزاکت کو. اور ادھر یزید ہے جو لاکھوں کی کلیاں جمع کر رہا ہے. کیسے جمع کر رہا ہے آپ بتائیے؟ کوفے سے جو فوج پہ فوج، لشکر پہ لشکر، ٹولی پہ ٹولی آ رہی ہے، درو دینار پہ خریدے جا رہے ہیں. کسی کو حکومت کی لالچ ہے، کسی کو کرسی کی لالچ دی گئی، کسی کو سلطنت کی لالچ دی گئی. حتیٰ حکومت رہ کا تو نام بھی استعمال ہے، یہ لفظ بھی استعمال ہے تاریخ میں. حکومت رہ کی لالچ، سلطنت کی لالچ، اقتدار کی لالچ، کرسی کی لالچ، درہم و دینار کی لالچ دے کر لوگوں کو خریدا گیا، اور اس کے بعد لاکھوں کو یزیدی میں جمع کر لیا. اور ادھر امام حسین نے کسی کو کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا جو موت کے لیے چلنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے. بھیا دیکھیں کربلا ہمیں کیا دیتی ہے. ادھر زندگی کے لیے یزید لایا تھا، لعنت دے رہا تھا درہم و دینار جب زندگی رہے گی تبھی تو سب کیے جائیں گے، جب زندگی رہے گی تبھی تو رہ کے حکومت کی جائے گی، جب زندگی رہے گی تبھی تو کرسی پہ بیٹھ کر شہنشاہیت کی جائے گی، حکمرانی کی جائے گی. جو ادھر آ رہے تھے وہ سب زندگی کے لیے آ رہے تھے، اور حسین نے ادھر کے لیے جمع کیا، سب کو موت کے لیے جمع کیا. اب دونوں کردار کو پہچانیے جو ہر مرحلے پر درہم و دینار، دولت اور حکومت اور سلطنت کی لالچ لے کر دھوکے سے لاکھوں کو جمع کر لے، اسے یزید کہتے ہیں. اور جو ہر مرحلے حیات کے اوپر موت کی حقیقت کا آئینہ دکھا کے بعد میں حسینیوں کو جمع کر لے، اسے حسین. محسوس کر رہے ہیں محترم، وہ لالچ دے کر دھوکے سے جمع کر رہا تھا، حقیقت چھپا کر، اور ادھر حقیقت بتا کے جمع کیا جا رہا تھا. تو دونوں میں اثر آپ دیکھ رہے ہیں. اثر کیا ہے؟ وہ حقیقت چھپا کے دھوکے سے جمع کر رہا تھا، جنہیں لایا تھا زندگی کے لیے، زندہ رہے کربلا کے بعد مگر مردہ ہو گئے. بھائی ذرا بیدار ہوئیے جو میں کروں. ادھر زندگی کے لیے آیا، زندہ رہے، مظلوموں کا سر کاٹنے کے بعد مگر مردہ ہو گئے. اور ادھر جنہیں حسین لے کر آئے، موت کی حقیقت کا آئینہ دکھا کے شہید ہو گئے، مگر آج تک سر بلند نظر آتے ہیں. شہید ہو گئے مگر آج تک یہ افراد سر بلند نظر آتے ہیں. آپ کی خدمت میں نے بہت پہلے ایک حدیث مولانا متقیان کی عرض کی تھی، اور اس وقت میں بہت سزاوار سمجھ رہا ہوں کہ اس حدیث کو بیان کیا جائے. امیر کائنات غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب شاید کوئی پیغام اس کے اندر نہ اٹھتا ہو. مولا کائنات فرماتے ہیں الجلسۃ فی الجامع خیر لی من الجلسۃ فی الجنہ لأنہ فیہا رضا نفسی والجامع فیہ رضا ربی. خوبصورت حدیث ہے، جہاں جہاں تک آواز جاری ہے پیغام لیتے جائیے گا. ایک سامنے کا سوال ہے، بہت معمولی ساتھ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ بتائیے اگر ہمیں اور آپ کو یہ اختیار دے دیا جائے، فرض کر لیجیے اگر یہ اختیار دے دیا جائے کہ جنت میں بیٹھنا پسند کرو گے یا مسجد میں، تو ہم اسے ترجیح دیں گے. کوئی بول تو سکتے ہیں آپ، یہ کچھ واقعی بعض امیر افراد جو کہہ رہے ہیں مسجد
ورنہ ہم سے بھی اگر پوچھا جائے تو ہمیں جنت میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. میں اپنی مثال دے رہا ہوں. کیوں؟ مجلسوں میں آتے ہی ہیں کہ جنت جانا ہے, مسجد میں آتے ہی ہیں کہ جنت جانا ہے, اور جب جنت کی رجسٹری ڈائریکٹ ہاتھ میں آ رہی ہے تو ہم مسجد میں جا کے بیٹھے گا. اگر ڈائریکٹ اس کی ملکیت آ رہی ہے تب کون جائے گا مسجد میں؟ وہی ڈائریکٹ وہاں جا رہے ہیں مسجد نہائی کے اوپر. قسم خدا کی, جہاں پوری دنیا کے افراد کی فکر اپنی اختتامی سرحد چھوٹی ہے, وہاں سے علی کا طائر تفکر پرواز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. نے بڑی سادگی سے کہا ہے, جملہ محسوس کریے گا اس کی حلاوت کو گھر ہو جاتے ہیں. پوری دنیا کی فکر دم توڑتی ہے تب علی کا طائر تفکر اپنی پرواز کرتا ہے, وہاں سے فکر علی کا آغاز ہوتا ہے. ہم سب کو اگر اختیار دے دیا جائے جنت میں جانا چاہو گے یا مسجد میں, تو ہم جنت کو ترجیح دیں گے, جنت میں جانا چاہیں گے. قربان جائیں کردار امیر المومنین کے اوپر, کردار حضرت علی کے اوپر. مولا فرماتے ہیں اگر مجھے اختیار دیا جائے جنت اور مسجد میں تو علی مسجد میں بیٹھنا پسند کرے گا. کیوں؟ بات جوان پوچھنے میں کیوں مولا نے آگے بڑھ کے پھر کہا اسی حدیث میں, فرماتے ہیں لِأَنَّهُ فِيهَا رضا نفسی, اس لیے کہ جنت میں بیٹھنا یہ میری مرضی ہے. وَالْجَامِ فِيهِ رضا ربی, اور مسجد میں خدا کے گھر میں بیٹھ کے عبادت کرنا یہ خدا کی مرضی ہے. اور جہاں عبد کی مرضی معبود کی مرضی سے ٹکرا جائے وہاں عبد اپنی مرضی کو معبود کی مرضی کے لیے قربان کر دے. دیکھیے کمال بندگی ہے, یہ کمال عبودیت یہی ہے کہ جہاں معبود سے بندے کی مرضی ٹکرا جائے, معبود کی مرضی کے لیے بندے کو چاہیے اپنی مرضی کو قربان کر دے. لیکن جنت کا اختیار تو مل ہی رہا ہے. تو ایسی صورت میں جب معبود کی مرضی کے لیے بندہ اپنی مرضی قربان کرتا ہے تو پھر اللہ اسے جنت نہیں دیتا ہے, مالک کے جنت بنا دیا کرتا ہے. ذرا بیدار ہو جائے تو میں جملہ کرنا چاہتا ہوں. جب بندہ معبود کی مرضی کے لیے اپنی مرضی کو قربان کرتا ہے تو پھر اللہ جنت نہیں دیتا ہے, جنت کی ملکیت اس کے حوالے کرتا ہے, مالک کے جنت بنا دیتا ہے. مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر معبود کی مرضی سے, یہ پیغام ہے چاہنے والوں کے لیے, معبود کی مرضی سے تمہاری مرضی ٹکرا رہی ہے تو اس کی مرضی کے احترام میں اپنی مرضی کو قربان کر دو. صبح کا وقت ہے, تھکے ماندے ہیں, رات بھر ٹھپیداری کی ہے, اور اذان سے نزدیک کے موقع پر ذرا آنکھ لگ گئی, ہماری مرضی ہے ذرا آرام کر لیں, معبود کی مرضی ہے آرام کو چھوڑو, میری بارگاہ میں آپ کے سر جھکائے. معبود کی مرضی ہے آرام کو چھوڑو, میری بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو جاؤ, ہم تمہیں دائمی آرام دیں گے. پھر سے بھی آرام بھی اکتفا نہیں, دلی طور پہ بھی آرام ملے گا, روحی طور پہ یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی آرام ملنے والا ہے. ایک مثال دی ہے, ساری مثالیں آپ خود سے فرض کر لیجیے گا, تزیہ وقت نہیں کرنا چاہتا ہوں, دامن وقت بہت تنگ گنجائش ہے. جب بندے کی مرضی معبود کی مرضی سے ٹکرا جائے تو امیر المومنین چاہنے والوں کو پیغام یہ دے رہے ہیں کہ معبود کی مرضی کے لیے بندہ اپنی مرضی کو قربان کر دے تو اللہ اس سے عظیم اجر دیتا ہے. اب کربلا میں شب عاشور ایک منظر دکھاتے ہیں آپ کو. امام حسین نے کہا جسے جانا ہے چلا جائے, یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں, میں مل جاؤں گا یہ تمہیں تلاش نہیں کریں گے, جسے میرے خون کے پیاسے ہیں, اور جو رہے گا کل مرنا ہے, تصور موت, پھر جو رہے گا کل اسے مرنا ہے. کوئی گیا اگر جانے میں شرم اور حیا آ رہی ہے تو جناب بھول کے رہتے. ہمارے دوست مولانا نجیب الحسن رضی صاحب کا شہر لکھنؤ میں, آپ سب ماشاءاللہ اہل علم ہیں, اہل ادب ہیں, آپ کے درمیان یہ شعر تو ضرور پڑھنا چاہیے. خوبصورت شعر اس حوالے سے کہ مولا نے شراب کو وہاں دل کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی چہرہ دیکھے کسی کو شرم آ جائے, حیا مانی ہو جائے اور جانا سکے. شعر سنیے, اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. فرماتے ہیں کہ یہ کربلا ہے,
یہاں کا الگ ہی منظر ہے. اسی تناظر میں سنی شب جب مولانا نے چراغ گوئی کیا. یہ کربلا ہے, یہاں کا الگ ہی منظر ہے. یہاں چراغ بجھاتے ہیں روشنی. دنیا میں چراغ جلا کے روشنی پھیلائی جاتی ہے. حسین نے یہ ظاہری چراغ بجھا دیا اور 72 حسینیوں کے چراغ کو روشن کر دیا. جس کے آگے آفتاب و مہتاب کی ضیائیں بھی ماند نظر آتی ہیں, ایسے کرداروں کو حسینی کردار کہتے ہیں. ایسے کرداروں کو حسینی کردار کہتے ہیں. امام نے چراغ بول کے جسے جانا ہے چلا جائے, کوئی نہیں گیا. امام نے کہا یہ نہ سوچنا کہ جنت نہیں ملے گی. حسین نے وعدہ کیا ہے جنت ملے گی, اور قسم خدا کی منظر دیکھے کربلا کا, جنت ملے گی, بتایا بھی, وعدہ بھی کیا, اور جنت دکھایا بھی. ابھی تمہاری جنت ہے, بولا تمہاری جنت ہے, زہیر تمہاری جنت ہے, مسلم ابن اوسطہ تمہاری جنت ہے. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا, شاید کوئی مفہوم آپ کی خدمت میں پہنچانے میں کامیاب ہو سکوں. ابھی یہ تمہارے صرف بتایا نہیں ہے, شب عاشور حسین نے حسینیوں کو جنت دکھایا بھی ہے. ابھی یہ تمہاری جنت ہے, بولا یہ تمہاری جنت ہے, زہیر تمہاری جنت ہے. ایک ایک کو امام حسین نے شب عاشور جنت بتایا بھی اور جنت دکھا بھی دیا, لیکن اس کے بعد بھی کوئی حسین کو چھوڑ کے جانے پہ راضی نہ ہوا. کون بندہ ہے جو جنت نہیں چاہتا ہے؟ کون بندہ ہے خدا کا جو جنت نہیں چاہتا ہے؟ بندہ چاہتا ہے جنت مل جائے, بندے کی مرضی جنت مل جائے, لیکن معبود کی مرضی ہے جنت نہیں, حسین کی نصرت کرو. مولا نے کہا تھا بندہ اپنی مرضی کو اگر معبود کی مرضی کے لیے قربان کر دے تو اللہ عظیم اجر دیتا ہے. حسین نے جنت دکھا دیا, اس کے بعد بھی کوئی جانے پہ راضی نہ ہوا. یہ بتانا چاہتے تھے بندوں کی مرضی ہے جنت مل جائے, مگر معبود کی مرضی ہے حسین کی نصرت کی جائے. تو حسینیوں نے شب عاشور اپنی مرضی کو قربان کیا معبود کی مرضی کے لیے, تو اللہ نے اجر عظیم عطا کیا. اب صرف حسین کا ذکر زندہ نہیں رہے گا, حسین کے ساتھ ان سب کا ذکر بھی زندہ رہے گا. کیا مفہوم کیا ہے؟ اپنی مرضی کو قربان تو کرو, معبود کی مرضی کیا ہے؟ اللہ اس سے بہتر جنت دینے والا ہے. یہ فلسفہ کربلا والے جانتے ہیں. حسین نے جنت بتایا بھی, وعدہ بھی کیا, جنت دکھایا بھی. ایک جملہ سنیے, کربلا ہے کیا؟ قرآن میں جنت کا متعدد مقامات پر مختلف آیات میں تذکرہ ہے. جنت کیسی ہے؟ باغ ہیں, نہریں ہیں, غلمان ہیں, پورے ہیں, مشروب ہے, جو نفس چاہے گا وہ وہاں مہیا بھی ہو جائے گا, نعمتیں ہیں. یہ سب کچھ بیان کیا ہے جنت نے, جنت کے لیے قرآن نے جنت بتایا ہے. متقین سے وعدہ بھی کیا, وہ جو فتح جنت للمتقین, یہ مومنین کے لیے بھی وعدہ کیا گیا ہے. قرآن نے جنت بتایا ہے, دکھایا نہیں ہے. دیکھیے کس وجہ عذاب پہ ہم بیٹھتے ہیں, اور یہ کربلا اور عزاداری ہمیں کس معراج پہ پہنچانا چاہتی ہے. قرآن نے جنت بتایا ہے مگر دکھایا نہیں ہے. کربلا نے جنت بتایا بھی ہے, جنت دکھایا بھی ہے. کربلا نے جنت بتایا بھی ہے اور جنت دکھایا بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کی عملی تفسیر کا, قرآن کی عملی تفسیر کا نام واقع کربلا ہے. کربلا میں ایک کردار کو دیکھ لیجیے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. یہ کربلا, یہ جتنے آئے تھے انہیں پتہ ہے موت, لیکن خدا کی راہ میں موت کے لیے آئے ہیں. تو خدا نے
فنا کو بقا میں تبدیل کر دیا. خدا نے فنا کو بقا میں تبدیل کر دیا. وہ ادھر آئے تھے حیات کے لیے، باطل پہ تھے، باطل پہ تھے، زندہ تھے مگر مردہ ہو گئے. یہ حق پہ تھے، مر گئے مگر مر کے زندہ ہو گئے. اور یہی فلسفہ ہر دور میں پروردگار اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے اور ان کے لیے واضح کرنا چاہتا ہے کہ باطل والے چاہے جتنے ہی کبھی کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ باطل کو بقا نہیں عطا کرتا ہے، بقائے دوام کو عطا کرتا ہے. باطل کے پاس اقتدار ہو سکتا ہے، قوت ہو سکتی ہے، سلطنت ہو سکتی ہے، طاقت ہو سکتی ہے، لیکن یہ طاقت حق نہیں ہے. اللہ جسے حق بنا کے بھیج دے وہی طاقت ہوا ہے. طاقتیں حق نہیں ہیں. اللہ جسے حق بنا دے، حق کو ہی اللہ طاقت بنایا کرتا ہے. اب آپ کی خدمت میں کروں مختصر طور پہ، طاقت کربلا میں تھی یزید کے پاس، لشکر، عسکر، ساری چیزیں اس کے پاس، لیکن وہ یہ سوچ رہا تھا طاقت ہے تو حق بھی ہے، اور اگر حق تھا تو پھر حسین سے بیعت کا مطالبہ کیوں کر رہا تھا؟ اس کا مطلب خدا نے بتایا یہ طاقت حق نہیں ہے. اللہ جسے حق بنا کے بھیجتا ہے، حق کو اللہ طاقت قرار دیتا ہے. اس طرح طاقت تھی، حق نہیں تھا، حق ادھر تھا، تو حق کو اللہ نے طاقت بنایا ہے. اور آپ کی خدمت میں جملہ کرنا چاہتا ہوں، طاقتیں حق نہیں ہے، اللہ جسے حق بنائے حق طاقت ہے. اگر حق مچھروں کی صورت میں ہو تو نمرود کی طاقت کو فنا کر دیا کرتا ہے. حق اگر پانی کی لہروں اور موجوں کی شکل میں ہو تو فرعون کی طاقت کو برقرار کر دیا کرتا ہے. حق اگر کنکریوں کی صورت میں ہو تو ابرہہ کی طاقت کو بھوسا بنا دیا کرتا ہے. اور حق اگر قیدی کی صورت میں دربار یزید میں ہو تو طاقت کو ذلیل و رسوا کر دیا کرتا ہے. یہ ہے طاقت اپنی. اس کے پاس طاقت تھی. 700 کرسی نشین موجود تھے. 700 کرسی نشین جو گئے زیارت پہ، اللہ نے بار بار جانا نصیب کرے. جو نہیں گئے ہیں اللہ انہیں بھی لے جائے. جامع اموی جو دمشق میں ہے، جہاں بتاتے ہیں کہ یزید بیٹھا کرتا تھا، وہ جگہ بھی یزید برقرار رکھی ہے اور ایک سفید ماربل سے جگہ کو گھیر رکھا ہے. کہا جاتا ہے کہ اسیران علی محمد نے یہاں لا کے کھڑا کیا. 700 کرسی نشین اس دربار کے لیے وسیع علی بہت کم. جبکہ تاریخ میں جو منظر بیان کیا ایسا لگتا ہے دربار پورا چھلک رہا ہے اور چند قیدی آئے، دربار پورا بھرا ہوا. دیکھیں میں نے کربلا سے مصیبت سے کچھ فضیلت کے گوشے نکالے ہیں، اور آج کے جو دن ہے ہمارے دوسرے علی تاریخ کے اور امامت کے چوتھی نشانی، آپ محسوس کریں کہ انہوں نے کیا دندان شکن جواب دیا ہے اور طاقت کو کس طرح سے وہاں پہ دفنا دیا اور بتایا ہے حق حق کے پاس ہی آتا. اتنا وسیع علی دربار لوگوں سے چھلک رہا ہے. اور جب انہیں لے کر آیا گیا، انہوں نے دیکھا کہ خاطی میں جو بکواس کر رہا ہے، مولا نے فرمایا وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، وائے ہو تجھ پر، ہے وہ تجھ پر. کیا بکواس کرتا ہے؟ نکاؤ خطیب کا کوئی توجہ سنیے گا. آج کے دن کا حق بھی ادا ہو جائے اور پھر میں یہیں سے مرتبط ہو جاؤں گا مسائل سے. محسوس کریے گا اور موضوع بھی کسی حد تک مکمل ہو جائے گا. وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، خاطب کیا بکواس کرتا ہے؟ دربار بھرا ہوا ہے، لوگوں سے چھلک رہا ہے، منبر پہ جا کے وہ بیان کر رہا ہے. میرے مولا آپ تو صاحب فساد اور بلاغت ہے. آپ تو وقت کے علی ہیں، علی عبد الحسین ہیں، علی کے وارث بھی ہیں، وارث بلاغت و فساد بھی ہیں، صاحب فساد و بلاغت بھی ہیں. میرے مولا یہ جمعہ کا دن ہے، منبر کے اوپر آیا ہوا ہے اور یہاں سے بیان کر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، اے خاطب تجھ پر وائے ہو، افسوس ہو تم پر، تجھ پر ہے تجھ پر. آپ صاحب بلاغت و فساد ہے. ایک ایک لفظ جو استعمال کرتے ہیں اس کے اندر مفاہیم کے
سمندر پوشیدہ ہوا کرتے ہیں، ایک ایک لفظ ایسے ایسے موتی کی طرح بھی ہوتے ہیں اپنے خطبے میں اور اپنے جملے میں. مولانا خطیب آپ فرما رہے ہیں، خطیب نہیں کہا. ذرا بیدار ہوئیے گا، اہل ادب بیٹھے ہیں، اہل نظر بیٹھے ہیں، اس لیے آگے خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دو لفظیں عربی زبان کی، ایک ہے خطیب اور ایک لفظ ہے خاطب. بیان کر رہا ہے مسجد میں، جسے دربار بھی کہا جاتا ہے، جمعے کا دن ہے، ممبر پہ ہے. مولا کہتے ہیں بڑی لگے گی وہ خاطب، واہ وہ خاطب تیرے اوپر. مولا خطیب کیوں نہیں کہا؟ مولا خطیب کیوں نہیں کہا؟ ہر بیان کرنے والے کو خطیب نہیں کہا جاتا ہے. کرنا چاہتا ہوں، ہر بیان کرنے والے کو، بیان دینے والے کو خطیب نہیں کہا جاتا ہے. پہلے سامعین پہچانو. سامعین کیسے ہیں؟ سامعین میں دشمنان علی، سامعین میں منافقین، سامعین میں دشمنان دین، سامعین میں دشمنان شریعت، سامعین میں باطل والے. وقت کا علی اپنی فساد و بلاغت سے ایک عجیب و غریب حقیقت کا انکشاف کر رہے ہیں. مولا بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے سامعین کو پہچانو، پھر بیان دینے والے کو پہچاننا. سامعین جیسے ہو ویسا بیان دینے والا ہوتا ہے. سامعین اگر دشمنان علی ہو، سامعین اگر منافق ہو، دشمنان دین ہو، تو بیان دینے والا خاطب ہوتا ہے. سامعین اگر مومنین ہو تو بیان دینے والا خطیب ہوتا ہے. یہ وقت کا علی ہے، صاحب فضالت ہے، ایک عجیب و غریب حقیقت کا انکشاف کر رہا ہے. بیان دینے والا اس وقت محترم ہوتا ہے کہ جب مجمع محترم ہوتا ہے. جہاں دشمنان علی کے درمیان بکواس کی جائے وہ خاطب ہوتا ہے، بھاشن دینے والا ہوتا ہے. لیکن جہاں محبان علی، مومنین، صاحبان شریعت، صاحبان ولا کے درمیان جو بیان دیتا ہے اسے خطیب کہا جاتا ہے. اب دربار بھرا ہوا ہے، بکواس ہو رہی تھی، مولا نے اس منظر کے اوپر اپنا قبضہ جمایا. دیکھیں علی والے، خاص طور سے میں کربلا بیان کر رہا ہوں تو یہ کربلا کا تقاضا یہ ہے، کربلائی سماج یہی ہے. کربلا والوں نے یہی بتایا، حالات کا رونا نہیں روتے ہیں حسینی، حالات کے رخ کو موڑ دیا کرتے ہیں. حالات کے دھارے میں بہہ نہیں جاتے ہیں، حالات کی موجوں کا جو رخ موڑ دے اسے حسینی کہتے ہیں. یہ ناشران پیغام کربلا ہے. شام کا دربار ہے، سب کچھ ان کا، اغیار کا مجمع، افراد، لشکر سب ان کا. اور یہاں بظاہر ایک تحقیق، بظاہر نہیں، بظاہر ناتواں. ایسے لوگوں نے کہا یہ نہیں تھے کیا بولے گا امام نے. پھر اس کے بعد آپ سنتے ہیں ذرا تسلسل کے ساتھ. متن تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کروں، نتیجہ بھی دوں اور پھر مسائل پہ آ جاؤں گا. امام فرماتے ہیں، یا یزید اذن لی ان اسعدا هذه الابواب. اے یزید اجازت ہے کہ میں بھی لکڑیوں کے ڈھیر کے اوپر آتا ہوں. جملے اس تناظر میں آپ نے بہت سنے ہوں گے، لیکن اس سے متصل کچھ اور پیغام دینا ہے آپ کو. بہت توجہ سنیے گا. اے یزید اجازت ہے ان اسعدا هذه الابواب، لکڑیوں کے ٹکڑوں پر، لکڑیوں کے ڈھیر کے اوپر آ جاؤں. میرے مولا اچھا خاصا ممبر بنا ہوا ہے، جمعے کا دن ہے، جامع اموی کا ممبر ہے. یہی وہ ممبر ہے جہاں سے آپ کے جد تاریخ کے پہلے علی کو سب کو شتم برسوں تک کیا جاتا رہا ہے. تقریباً 40 سال تک اس کو قبضہ جمایا گیا ہے، سب کو شتم کیا جاتا ہے. ممبر تو ہے لیکن آپ نے ممبر نہیں کہا، اور اگر نہیں کہا ہے تو ضرور کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی میرے مولا، وہ بھی بتا دیں. بتانا چاہتے ہیں ممبر منصوب ہے ہمارے جد رسول سے ممبر رسول کہا جاتا ہے. اور رسول کی سیرت یہ رہی ہے، سنت یہ رہی ہے، اسی ممبر سے دین و شریعت اور احکام بھی بیان کرتے تھے. اور اسی ممبر سے روح شریعت ولایت امیر المومنین بھی بیان کرتے تھے. اب اعلان میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی ممبر سے دین و شریعت اور احکام شریعت بھی بیان کرتے تھے.
اور اسی منبر سے روح شریعت اور روح دین کو بھی بیان کیا جاتا تھا ولایت امیر المومنین کو. مولا بتانا یہ چاہتے ہیں منبر اگر اپنی ظاہری شکل و صورت میں ہو، منبر ظاہری شکل و صورت میں ہو، لیکن وہاں سے ولایت امیر نہ بیان کیا جائے تو منبر میں یقین کا ڈھیر ہوتا ہے. دنیا سنیے، منبر اگر ظاہری شکل و صورت میں بنا ہو اور وہاں سے ولایت امیر المومنین نہ بیان کی جائے تو منبر میں یقینیوں کا ڈھیر ہوتا ہے. اور کہیں منبر نہ ہو، تبتے ہوئے صحرا میں اونٹوں کا قیامہ ہو، مگر ولایت امیر بیان کیا جائے تو وہی قیامہ منبر رسول بن جاتا ہے. نہ ہو، صرف کجاوا ہو، لکڑیوں کا ڈھیر ہو، لیکن ولایت امیر ہو تو وہی کجاووں کا ڈھیر بھی منبر رسول بن جاتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یہ اجازت ہے. تاریخ میں دیکھا، میں اپنے تاریخ پیش کر رہا ہوں، دیکھ لیجیے گا، جوان کے لیے خاص کر رہا ہوں. تاریخ میں لکھا فابا یزید علیہ ذالک، یزید نے اس بات سے انکار کر دیا، اجازت نہیں. فقالو، تو جو لوگ موجود تھے رؤساء افراد، جو مہمان چیف گیسٹ جنہیں بلایا گیا، فقالو، لوگوں نے کہا یا یزید اذن اللہ، یزید اجازت کیوں نہیں دے دیتا ہے؟ اذن اللہ، اجازت دے دے. لعلنا نسمع منہ شیئا، شاید کہ یہ کچھ بولے تو ہم سنیں اور استفادہ کریں. اس کا مطلب ابھی تک جو بولا جا رہا تھا اس پہ توجہ نہیں دے رہے تھے. لاکھ بولا جائے مگر جہاں صاحب فصاحت بولے گا اس کے کلام میں اثر تو ہوتا ہی ہوگا. جو یزیدی آئے تھے انہوں نے کہا یزید اجازت کیوں نہیں دے دیتا، اجازت دے دے. شاید یہ بولے تو ہم استفادہ کر سکیں، ہم کچھ سن سکیں، سمجھ سکیں. اب ایک عجیب و غریب ہے کہ تاریخ تو وہی جو دشمن بھی اپنی زبان سے کرتا ہوا نظر آئے اور کردار کا فصیلہ پڑھتا ہوا نظر آئے. آپ نے سنا بہت سارا ہوگا جملہ اس تناظر میں، لیکن ایک نتیجہ لیتے جائیے اور میں اپنے تاریخ بھی پیش کر رہا ہوں. یزید نے انکار کیا، لوگوں نے کہا اجازت کیوں نہیں دے دیتا، بولے تو شاید ہم سنیں، اور پھر بھی اس نے انکار کیا. میں کہا نہیں تو ہے ظاہری طور پہ، ناتواں ہے، کمزور ہے، کہتی ہے تیرے دربار میں ہے، تیرا بس اس پہ چل رہا ہے، بظاہر تو غالب ہے، کیا بول سکتا ہے، بول لے دے. تو یزید جانتا تھا جب یہ بولے گا تو پھر کوئی نہیں بول سکتا ہے. یہ تو یزید جانتا تھا اور تاریخ نے اس بات کو رقم بھی کیا. یزید کہتا ہے فقال، پوری توجہ سنیے، شاعری صلی اللہ علیہ وسلم سنا. فقال، تاریخ نے کہا کہ یزید کہتا ہے ان سیدا لم ينزل الا بفضیحتی وبفضیحت آل ابی سفیان انہو من اہل البیت. یہ یزید کے جملے ہیں. یزید اپنے دربار میں کہتا ہے مسلمان بڑھا. لوگوں نے کہا یہ کیا بولے گا، نہیں بولا دبائے. کہا تمہیں نہیں پتا یہ اہل بیت میں سے ہے، یہ بنی ہاشم کا شعر ہے، اس کی رگوں میں ابو طالب کا لوگ اللہ خون پایا جاتا ہے. یزید نے کہا ان سیدہ لم ینزل، اگر یہ منبر پہ چلا گیا تو اس وقت تک نیچے نہیں اترے گا جب تک مجھے ذلیل و رسوا نہ کر دے اور ابو سفیان کی اولادوں کو ذلیل و رسوا نہ کر دے. اللہ میں فضیحتی، تاریخ ہے، اللہ میں فضیحتی و میں فضیحت آل ابی سفیان، یہ اس وقت تک نیچے نہیں اترے گا منبر سے جب تک ہمیں رسوا نہ کر دے اور ابو سفیان کی اولادوں کو رسوا نہ کر دے. یہ یزید کہہ رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے حقیقت کا. بہرحال فشار بڑھا اور اجازت ہو گئی، مولا آئے تو چار جملے خطبے سے پورا خطبہ تو نہیں کر سکتا، وقت اپنی اختتامی سرد کو چھو رہا ہے. مولا فرماتے ہیں ایھا الناس اعطینا ستن وفضلنا بسبعین. اے لوگوں، مجھے 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں، ہمیں 6 چیزوں سے نوازا گیا اور 7 چیزوں کے ذریعے فضیلت بخشی گئی. فضیلت 7 چیزوں کے ذریعے بنایا. امام فرماتے ہیں اوتینا العلم والحلم والفصاحة والسخاوة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین.
ہم ہی وہ ہیں جنہیں علم دیا گیا، فصاحت دی گئی، سخاوت دی گئی، شجاعت دی گئی، اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو عطیت کیا گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَفَضِّلْنَا بِالسَّبْعِينَ، 7 چیزوں کے ذریعے ہمیں بافضیلت بنایا گیا۔ وَأَنَّا مِنَ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ، نبی مختار ہم میں سے، وَمِنَ الصِّدِّيقِ صدیق ہم میں سے، مِنَ الطَّيَّابِ جعفر طیاب ہم میں سے، مِنَّا اسد اللہ واسد رسول، اسد اللہ اور اسد رسول بھی ہم میں سے ہے، وَمِنَّا سِبْطَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اور نبی کے نواسے بھی ہم ہی میں سے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَقَدْ أَنبَأْتُهُ بِحَسَبِي وَنَسَبِي۔ مولا فرماتے ہیں جو ہمیں پہچانتا ہے، لیکن جو نہیں پہچانتا ہے میں اسے اپنا حسب بھی بتاؤں گا، اپنا نسب بھی بتاؤں گا، اپنا حسب بھی بتاؤں گا، اپنا نسب بھی بتاؤں گا۔ یہ آل محمد ہے جو کوفے میں انہوں نے خطبہ دیا ہے، تو یہ نہیں کہا ہے جو پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا ہے بتاؤں گا، کیونکہ کوفے والے جانتے تھے علی اور اولاد علی۔ شامیوں کے ذہنوں میں علی اور اولاد علی تک کینہ، بغض، عناد سب بھرا گیا تھا، اس لیے مولا نے جب یہاں خطبہ دیا تو لہجہ الگ بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ جو نہیں پہچانتا ہے حسب بھی بتاؤں گا، نسب بھی بتاؤں گا۔ اب آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں، جس طرح سے قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے، آیتوں کی تفسیر آیتوں سے ہوتی ہے، اسی طرح سے ایک معصوم کی حدیث کی تفسیر دوسرے معصوم کی حدیث سے ہوتی ہے۔ اس طرح قرآن سامع کی تفسیر قرآن ناطق کرتا ہے، اسی طرح قرآن ناطق کی تفسیر بھی کوئی قرآن ناطق کرتا ہے۔ جس طرح آیت کی تفسیر کرتی ہے، اسی طرح سے کسی معصوم کی حدیث کی تفسیر کوئی معصوم کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ ہمیں 7 چیزوں کے ذریعے بافضیلت بنایا گیا۔ اچھا، جب بافضیلت بنایا گیا ہے تو 2 طرفوں، تو ایک کو کہا جاتا ہے افضل، دوسرے کو کہا جاتا ہے مفضول، یعنی یہ زیادہ فضیلت والا اور یہ اس کی نسبت کم والا۔ یزید کہیں یہ کو مان نہ کر لے کہ چلو ٹھیک ہے یہ زیادہ فضیلت والے ہیں تو تھوڑی فضیلت تو ہم میں بھی ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، یہ تاریخ کا دوسرا علی ہے جو حاکم شام اور دشمن علی کے سامنے بیان دے رہا ہے۔ وہ تاریخ کا پہلا علی ہے جو اس وقت کے حاکم شام کو جواب لکھ رہا ہے۔ نہج بلاغہ میں دیکھیے گا، مولا فرماتے ہیں کہ حاکم شام کو یہ سوچتا ہے کہ اسلام میں بافضیلت افراد فلاں اور فلاں ہیں۔ اب مطلب سنیے، زعمتا انہ الاسلام فلان و فلان، کہ تو سمجھتا ہے اسلام میں فضیلت کے اعتبار سے فلاں اور فلاں افراد پائے جاتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں وما انت من الفاضل والمفضول، افضل تو دور کی بات ہے، میں تجھے مفضول بھی نہیں سمجھتا۔ یہ حاکم شام کو مولا کائنات نے جواب دیا تھا، نہج بلاغہ میں ہے۔ اور پھر آج وقت کا علی ہے، چوتھا امام ہے، امام سجاد، وقت کے حاکم شام کو للکارتا ہوا کہہ رہا ہے۔ یہ نہ سوچ دینا کہ کم فضیلت والے، فضیلت دور کی بات، ہم تو مفضول بھی تجھے نہیں سمجھتے ہیں اس کی رعایا کے سامنے۔ اس طرح قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اہل بیت کی حدیث کی تفسیر دوسرے اہل بیت کی فرد کی حدیث کرتی ہے۔ اب سنیے گا، 7 چیزوں کا فضیلت بنایا گیا، مولا نے ہم سے فرمایا۔ آج حاکم شام کے سامنے، دشمن علی کے سامنے، کل کا علی اپنے دشمن کو جواب دے رہا ہے۔ جس وقت حاکم شام نے مولا کو متعدد خطوط لکھے، اس نے خط میں لکھا کہ ہم اور آپ دونوں تو قرابت دار اور رشتہ دار ہیں، تو جھگڑا کیسا ہے؟ اس نے کہا ہم اور آپ دونوں قرابت دار اور رشتہ دار ہیں، جھگڑا کیسا؟ مولا نے کہا ٹھیک ہے، کسی حد تک مان لیتے ہیں، لیکن پھر بھی تجھے پتا ہے کہ بنی ہاشم کون ہے اور بنی امیہ کون ہے؟ نہج بلاغہ ہے، دیکھیے ہم اور آپ تو اس خاندان کی فضیلتیں بہت پڑھتے ہیں، اور ہم اور آپ دشمنان آل محمد کی مذمت بہت کرتے ہیں، لیکن اپنے اعتبار سے جیسا تاریخ نے دیکھا، اگر علی خود اپنے خاندان کی فضیلت بیان کر رہے ہوں اور علی اپنے دشمنوں کی اگر فضیلت بیان کر رہے ہو تو انداز کیا ہوگا؟ قسم خدا کی علی کی زبانی دیکھیے فضائل، اور پھر سمجھیے گا علی بن حسین نے کیا انداز اختیار کیا ہے۔ مولا نے حاکم شام کو جواب دیتے ہوئے کہا تجھے پتا ہے کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ میں فرق کیا ہے؟ فَأَنَّا يَكُونُ ذَلِكَ، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہج بلاغہ میں مولا فرماتے ہیں یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فَأَنَّا يَكُونُ ذَلِكَ، یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جاننا چاہتا ہے بنی امیہ کون ہے، بنی ہاشم کون ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں من النبی المصدق، ہم وہ ہیں جن میں نبی صادق پایا جاتا ہے۔
وَمِنْكُمُ الْمُكَذِّبُ، تم میں جھوٹے پائے جاتے ہیں. بیدار ہوئیے، یہ مولا بیان کر رہے ہیں. تم سوچ رہے ہو بنی ہاشم اور بنی امیہ دونوں برابر ہیں، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم نے نبی صادق ہے، یعنی بنی ہاشم وہ ہے جن میں سچا نبی پایا گیا، بنی امیہ وہ جس میں جھوٹے پائے گئے. امام فرماتے ہیں منا اسد اللہ ومنکم اسد اللہ، بنی ہاشم وہ ہیں جن میں شیر خدا پایا گیا. ومنکم، بنی امیہ کی حقیقت یہ اس میں اسد اللہ، قسموں والے، حلف والے شیر. مطلب کیا؟ حلف، پیمان، وعدہ کر کے قسم دے کے کہ تمہیں اتنا ملے گا. علی کے خلاف چلو ٹولی جمع کر کے دکھاتے ہیں کہ ہمارا روب کتنا ہے، سلطنت کتنی ہے، اور کتنے ہماری حکومت کی وسعت کتنی ہے. جبکہ مولانا نے ایک مقام پہ اس سے کہا تجھے پتہ ہے یہ کلائی وہی ہے، حرارت بھی اس میں وہی ہے، زور بازو بھی وہی ہے، ذوالفقار بھی علی کے پاس وہی ہے، حوصلہ بھی علی کا وہی ہے. تو آپ دنیا میں بڑی سادگی سے عرض کر رہا ہوں، آپ کو حق ہے، آپ چاہے جیسے ویسے چلیں، بس میں اختتام کی طرف لے کر آ رہا ہوں. مولانا نے فرمایا تو جاننا چاہتا ہے کہ بنی امیہ اور ہاشم میں، بنی ہاشم میں فرق کیا ہے؟ تجھ میں جھوٹے پائے جاتے ہیں، بنی ہاشم میں سچا نہیں پایا جاتا ہے. تجھ میں قسموں والے شیر پائے جاتے ہیں، میدان میں جمع کر لیا اور پھر دھوکہ دے دیا. ہم میں وہ ہے جو میدان میں جنگ کر کے شیر خدا کا سند پا لیتا ہے. امام نے تو جاننا چاہتے ہیں بنی امیہ بنی ہاشم میں فرق کیا ہے؟ امام کہتے ہیں منا صبت ہذہ الامہ ومنکم صبیۃ النار، ہمارے یہاں وہ بچے پائے جاتے ہیں جو نبی کے نواسے ہیں، بنی امیہ میں وہ بچے جو جہنم میں ایندھن بننے والے. اور امام نے اس وجہ سے قیامت کہتے تو جاننا چاہتا ہے بنی ہاشم اور بنی امیہ میں فرق کیا ہے؟ منا سیدۃ النساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب، ہمارے گھر کی عورت سیدۃ النساء العالمین ہے اور تمہارے یہاں کی عورت حمالۃ الحطب جیسی ہے. مولا کہتے ہیں تو یہ سوچ رہا ہے کہ بنی ہاشم اور امیہ دونوں برابر ہیں، ایسا نہیں. اب مت میں سنیے اور نظر بلاغت میں آ کے دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ تائید ہو جائے گی. مولا نے اسے جواب میں لکھا حاکم شام کو. مولا نے کہا اما قولک انا بنو عبد مناف، اور جہاں تک تیرا یہ کہنا ہے ہم دونوں عبد مناف کی اولادوں میں سے ہیں، فَكَذَلِكَ نَحْنُ، چلو مان لیتے ہیں ادھر تک کہ ایسا ہے، ٹھیک ہے ہم دونوں بنی عبد مناف کی اولادوں میں ہیں، تیرے اعتبار سے دونوں برابر دار ہیں. لیکن مولا نے آگے قیامت کے جملے بیان کر دی. یہ مولا خود اپنے خانوادے کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنے دشمنوں کی رذیلت بیان کر رہے ہیں. مولا کہتے ہیں لیکن یہ نہ سوچ لینا کہ اس کے بعد بنی ہاشم کے برابر بنی امیہ ہو جائیں گے. آگے کا جملہ مولا فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَيْسَ أُمَيَّةَ كَهَاشِمٍ وَلَيْسَ حَرْبٌ كَعَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَلَيْسَ أَبُو سُفْيَانَ كَأَبِي طَالِبٍ وَلَا الْمُهَاجِرُ كَالطَّيِّرِ وَلَا السَّرِيُّ كَالْنَسِيرِ. قسم خدا کی یہ 5 جملوں میں مولا نے قیامت کر دی. مولا کہتے ہیں کہ تو یہ بیان کرنا چاہتا ہے، واضح کرنا چاہتا ہے ہم دونوں رشتہ دار ہیں، یہاں تک بات مان لیا کریے. حالت علماء نے اس پہ بھی تبصرہ کیا ہے. اگر مان لیے ولو بالفرض تو کیا سوچ رہے بنی امیہ بنی ہاشم کے برابر ہو جائیں گے؟ مولا نے کہا جاننا چاہتا ہے بنی امیہ بنی ہاشم میں فرق کیا ہے؟ لیس امیہ کا ہاشم، امیہ کبھی بھی ہاشم کی برابری نہیں کر سکتا. ولا الحرب کا عبد المطلب، حرب کبھی عبد المطلب کے برابر نہیں ہو سکتا. ولا ابو سفیان کا بھی طالب ابو سفیان کبھی ابو طالب کی برابری نہیں کر سکتا. جس نے رسول پہ ظلم کیا وہ ابو سفیان، جس نے رسول کو کانٹوں میں چلایا وہ ابو سفیان، جس نے اسلام کی راہوں میں رکاوٹیں ڈالی وہ ابو سفیان، جس نے رسول کے قتل کی سازشیں کی وہ ابو سفیان، جس نے رسول کو بچایا وہ ابو طالب.
کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو اپنی کے ساتھ پہچان اور ہماری حقیقت کیا ہے. یہ کل کا علی ہے، کل کے حاکم شام کو للکار رہا ہے، اور یہ آج کا علی ہے جو دربار یزید میں آج کے دشمن علی اور حاکم شام کو للکار رہا ہے. اب بتا رہا ہے ہم وہ ہیں جنہیں 7 چیزوں کے ذریعے فضیلت بخشی، اور اس کے بعد پھر اس نے اذان دلوائی. کیوں؟ کیونکہ پتا تھا ابھی کوئی روک نہیں سکتا ہے. بھائی جملہ کرو بھائی، اس پہ تبصرے کیے جاتے ہیں، بہت لوگ دلیلیں بناتے ہیں. یزید کو پتا تھا باطل حق کو نہیں روک سکتا ہے، اس لیے حق کو حق کے مقابلے پر لے کر آیا. حق کو حق کے اذان حق ہے، ذکر الہی حق ہے، اور جو ذکر آلے پیغمبر ہو رہے یہ بھی حق ہے. اسے پتا تھا باطل میں اتنی توان نہیں رہ سکی کہ حق کو روک سکے، اس لیے باطل حق کے مقابلے پہ باطل نہیں لایا، باطل نے حق کے مقابلے پہ حق کو پیش کیا. اب سمجھ میں آیا کہ جتنے تبصرے ہوتے ہیں معاشرے میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور آگے بڑھ جاؤں گا. جب بھی معاشرے میں حق کے مقابلے پہ حق لایا جائے اور حق سے حق کو ٹکرایا جائے، سمجھ لیجئے وہاں حسینیت نہیں یزیدیت پروان چڑھ رہی ہے. وہاں حسینیت نہیں یزیدیت پروان چڑھ رہی ہے. حق کے مقابلے پہ حق نہیں لایا جاتا ہے. کہ یزید نے کیا تھا کہ حق کے مقابلے پہ حق کو لاؤ اور دو نہیں لانے. یہاں ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، عزاداری حق اپنی جگہ پہ، کچھ مسلمات دین اپنی جگہ پہ. جملہ سنیے گا، کچھ مسلمات دین اپنی جگہ پہ، نماز اپنی جگہ ہے، عزاداری اپنی جگہ ہے. دونوں کو تضاد نہیں، دونوں میں پیدا کرنا ہے، دونوں میں تنازع نہیں، دونوں میں ٹکراؤ نہیں. وہ اپنی جگہ عبادت ہے، اپنی جگہ عبادت ہے. یہاں نہ کوئی افضل ہے نہ مقبول. افضل اور مقبول کا قاعدہ اسی لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ ایک کو قبول کروایا جائے اور ایک کو چھڑوا دیا جائے. افضل یہاں جسے دیکھو ہر روز سے افضل نظر آتا ہے. پوری دنیا میں افضل اور مقبول کا قاعدہ ملتا ہے، مگر اللہ نے 14 ایسے خلق کیے ہیں جسے ہر زاویے سے دیکھو تو افضل نظر آتا ہے. ہر زاویے سے دیکھو یہ افضل نظر آتے ہیں. یہ جتنے بھی مسلم عبادات ہیں، مسلمات ہیں عبادات میں، یہ سب اپنی اپنی جگہ کے اوپر حق ہیں، سب افضل ہیں. نماز اپنی جگہ پہ ہے، عزاداری اپنی جگہ پہ ہے، دیگر جتنے بھی ارکان دین سب اپنی جگہ پہ، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ کل مدینے کا سجدہ تھا جس نے حسین کو پہچانوایا. حسین نے بھی فیصلہ کر لیا تو صحیح، آج سجدے نے مجھے پہچانوایا ہے، کل میں اسی سجدے کو پہچانواؤں گا. مدینے میں سجدے نے حسین کو پہچانوایا تو کربلا میں حسین نے سجدے کو پہچانوایا. یہ پہچان اس کی عظمت کیا ہے. مطلب سجدہ نہ حسین سے جدا ہے، نہ حسین سجدے سے جدا ہے، نہ نماز حسین سے جدا ہے، اور نہ حسین نماز سے جدا ہے. تب جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، نماز وہی نماز نگاہ حق میں معتبر ہے جو نمازی کو عزادار بنا دے. عزاداری وہی نگاہ حق میں معتبر ہے جو ایک عزادار کو نمازی بنا دے. یہاں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، سب اپنی اپنی جگہ کے اوپر حق ہے. انہیں ہر ایک کو اپنے خانے میں رکھنا ہے. خدا کی بارگاہ میں انسان جو کہ جتنا چھپتا رہے گا اللہ اسے بلندی عطا کرے. حسین کے فرش اعظم کو چھپ کے آئے، جتنا جھکے گا انسان اللہ اسے اتنی بلندی عطا کرے. نماز میں کوئی الگ تفریق نہیں ہوتی، جتنے آتے سب معمول کہلاتے ہیں. عبد پروردگار، نہ کوئی آقا ہے، نہ غلام ہے، نہ سلطان ہے، فقیر ہے، نہ تنگس ہے، سب عبد پروردگار. حسین کے فرش اعظم پہ جتنے آتے ہیں سب کی شناخت الگ، باہر باہر جاتے ہیں. رئیس اپنے گھر کا، غلام اپنے گھر کا، تنگس اپنے گھر کا، فقیر اپنے گھر کا، میر صاحب اپنے گھر کے، شاہ صاحب اپنے گھر کے، مرزا صاحب اپنے گھر کے. لیکن جب حسین کے فرش اعظم پہ آتے ہیں صرف ایک پہچان ہے، ہم سب حسینی ہیں، ہم سب حسینی ہیں. اور کسی حسینی کے کسی بھی عمل سے کسی دوسرے عزادار کو اذیت نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ یہی تو عزادار ہیں جن کے لیے ماں نے پوچھا تھا بابا پھر میرے لال میں آسمان آئے.
حضرت ابراہیم نے خبر غم سنایا، رسول محزون ہوئے، سیدہ نے پوچھا حزن و ملال کیسا؟ ابھی خدا نے یہ پیغام دلوایا ہے کہ ہمارا یہ نواسا کربلا میں رولا رولا کے شہید کیا گیا۔ بابا آپ ہوں گے میں نہ رہوں گا، علی ہوں گے وہ بھی نہ ہوں گا، اپنے لال کے پاس میں ہوں تم بھی نہ ہوں، مجھے بھائی حسن ہوں گے۔ ماں کی ممتا ہے تڑپ گئی، بابا پھر میرے لال کے رونے گا؟ ہماری قوم کے مرد ان کے مردوں پہ رونے گا، بچے حسین کے بچوں پہ، ہماری قوم کی عورتیں ناموں سے آقا حسین نے آ کے پوچھا، نانا پھر آپ میرے عزاداروں کو سیلا اور اجر کیا دیں گے؟ بیٹا میں تو شافع محشر ہوں، میں شفاعت کروا دوں گا۔ بابا سے پوچھا، بابا میرے رونے والے عزاداروں کو اجر کیا دیں گے؟ میرے لال میں تو ساقی کوثر ہوں، حوض کوثر پہ جامع کوثر سے سیراب کروں گا۔ اماں جان میرے عزاداروں کو کیا سلا دیں؟ پایہ عرش پکڑ کر کھڑی ہو جاؤں گی، خدایا ایک ایک عزادار کو جنت میں دے۔ بھیا آپ کیا کر دیں گے؟ میں محشر میں ان کی مدد فرماؤں گا۔ حسین کہتے ہیں نانا جان پھر تو میں بھی جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں گا، خدایا جب تک میرے رونے والے جنت میں نہ چلے جائیں گے میں کسی کو تکلیف نہ ہونے دے۔ ایک قافلہ کربلا میں آیا، حرم امام حسین میں چلتا ہے کیا حسین کہتا ہوا حرم میں داخل ہوا۔ حالات اس زمانے کے بہت اچھے نہیں تھے، پیروں میں گرد و غبار رکھی ہوئی۔ حرم میں امام حسین میں کسی نے نئی قالینیں ہدیہ کی تھی اور خدام بچھا رہے تھے۔ وہ قافلے کے افراد گئے، یا حسین والہانہ عشق اور حقیقت کا اظہار۔ قالی جہاں بچھا رہے تھے، ایک نئی قالین کے اوپر کسی ایک اس میں سے عزادار کا قدم ہو گیا، جو گرد و غبار پیروں میں اٹی ہوئی تھی وہ نمایاں ہو گئی قالین کے اوپر۔ کسی پاس میں موجودہ قالین نے بازو پکڑ کے کنارے کر دیے، کیا کیا یہ نہیں ہے قالین بچھا۔ یہ بیچارہ گیا زیارت کر کے چلا آیا قافلے پر، قالینیں بچھا دی گئی۔ کچھ دیر کے بعد ساری قالینیں پھر سے مڑ کے ایک جگہ پہ چلی گئی، جیسی پہلی صورت میں تھی قالینیں ویسی جم ہو گئی، پھر بچھایا گیا قالینیں جم ہو گئی۔ کہا کچھ تو معاملہ ہے، غور کیا جائے خیریت تو ہے۔ خادم نے اس عزادار کا بازو پکڑا تھا، ذرا اسے تعجب ہوا، پہنچا ذریعہ اقدس کے پاس، لپٹ کے گڑگڑا رہا ہے، بہت دیر گزری، مولا کیا پتا ہو گئے، برسوں سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں، آپ کی حالت میں کوئی کوتاہی ہو معاف کر دیجیے۔ اسے مکاشفہ ہوا، مولا نے فرمایا اے میرے خادم مجھے تمہاری قالین نہیں چاہیے، مجھے میرے عزادار پہچانیاں دی جو کیا ہے عزاداروں کی وقت نگاہ حسین کیا عظمت ہے نگاہ کوئی جلوس برآمد ہوگا انجمن گلزار پنجتن میں تمام اراکین کی محنت اور کوشش اور کافی شکر ہے قوم مسلمین کے جنہوں نے آغاز کیا۔ اگر کہیں کسی کو کونی لگ جائے تو منہ نہ بنائیے گا،
کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے کسی عزادار سے تو حسین کے نام پہ معاف کر دے، اس لیے کہ حسین کو عزادار میں ہو، یہ عزادار روتے ہیں تو زہرا کے دل پہ لگے ہوئے زخم ہیں یا آنسو ان کا مرہم بن جاتا ہے۔ جسے آپ رونے کے لیے آج موجود ہیں، ایک کمسن بچی جس نے اپنی کمسنی میں یادیں سکینہ میں آپ آئے ہیں، کچھ یادیں یہاں سے زندہ کرتے جائیے۔ یہ پرانے زخم میں ہمارے دلوں کے اوپر جو لگے ہوئے آج تازہ ہو جائے، اور جب زخم تازہ ہو جاتا ہے تو دلوں کو قرار نہیں ملتا ہے، جسموں کو قرار نہیں ملتا ہے۔ حسین کو اپنی بچی سے کتنی محبت تھی، حسین نے ہر مرحلے کو عبور کر لیا، اور اب جو گھوڑے پہ بیٹھے ہیں میدان قتال میں جانے کے لیے، اے رہوار بس آخری رحمت ہے، اس کے بعد حسین رحمت نہیں دے گا۔ عجب نہیں اس رہوار نے زبانی میں سمجھایا میرے آقا میں کیسے آگے بڑھ جاؤں، آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ میرے سنوں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے بابا کو میدان میں لے گا، تو ابھی صبح سے میرے ہاتھ پکڑتا ہوا پھنس رہی ہے، آمادہ ہو جائے گی یہ کرنے کے لیے۔ جلوس نکلے گا انشاءاللہ، آپ سب زیارت بھی کریں گے، عید خانے کی بھی زیارت کریں گے، ابھی سے اپنے آپ کو آمادہ کر لیجئے۔ نہیں پتا کون اگلے سال یاد سکینہ میں زندہ رہے گا، نہیں پتا کس کے نصیب میں اگلی مجلس ہوگی، بس یہاں بیٹھے تصور کریے خدا آپ کے بچوں کو، حسین کے بچوں کے صدقے میں صحت و سلامتی نصیب کرے، اپنے بچوں کی محبت کا تصور کریے، پھر سمجھیے حسین کی بچی کی محبت اور مظلومیت کیا ہے۔ حسین نے جیسے ہی منظر دیکھا پشت فرس سے زمین کربلا کے اوپر اتر آئے، ننھی بچی کو آغوش میں لیا، بچی نے پوچھا بابا کہاں گئے لالا؟ حسین کیا کہتے اپنی بچی کے سامنے؟ حسین نے کہا اپنے نانا سے بچپن میں ایک وعدہ کیا، سکینہ بس عہد طفلی کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ بچی ہے کہتی بابا آپ کے سینے کے باہر سکینہ کو نیند نہیں آتی، آج سے سونے کا انداز بدل جائے گا، تم اپنی ماں کے ساتھ سو گی، تمہارا بھائی اصغر میرے ساتھ۔ بعید ہے کہ دختر حسین نے کہا ہو، قسمت کی آگوش میں پلنے والی بچی نے کہا ہو اور پوچھا ہو، کہیں مقتل میں نہیں دیکھا، تاریخ میں نہیں دیکھا، لیکن مرثیے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچی نے پوچھا بابا، حسین کہتے ہیں میرے بعد جب یتیم ہو جاؤ گی، بچی نے کہا یتیم آپ کسے کہتے ہیں؟ بیت سنیے گا مرثیے کی، یہ واقعہ نہ پوچھئے موقع عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ ہے، ننا سگلا جب تیرا رسی میں بندھے گا، جب حال یتیمی کا میری جان کھلے گا، سکینہ جب رخساروں پہ تماشے لگے سمجھ لگے بھی ہو گئی، جب سواری چھوٹے جائے سمجھ لگے بھی ہو گئی، جب سر سے چادر چھوٹی جائے سمجھ لگے بھی ہو گئی، جب بیان بھی آیا جائے سمجھ لگے بھی ہو گئی، جلال ہمارے خدا کو کوئی نمبر میں سمجھ لگے چھوٹا ہی کر بلا کے ننی بچی ہے کیسے کرا رہا
आंख खुली, बाबा खुदा हाफिज। सकीना भी तो रोक रही थी, क्या हो गया? रसूल अल्लाह को देख लिया, अमीरुल मोमिनीन को देख लिया, जद्दा को देख लिया, तो सकीना जाने को देर हो रही है। बाबा जाइए, खुदा हाफिज। अभी तो पता है साहिबाने औलाद है, जब आप सुबह को दफ्तर के लिए घर से निकलता है, बच्चियों को पता है शब को लौट के वापस आ जाएगा, मगर बच्चियां कितनी बेकरार होती हैं। अल्लाह अल्लाह औलाद वालों, जरा सोचो, तो सकीना ने बाबा को आखिरी दफा रुखसत किया होगा। जिस बच्ची को ये पता है बाप जा रहा है मगर पलट के वापस ना आएगा, सकीना ने कैसे रुखसत किया होगा? यही वजह है सकीना की आखिरी मुलाकात बाबा से असर आशूर है। इसके बाद तो सकीना की मुलाकात हुई तो शान गरीबा के ऊपर घेरे में बाबा के सीने पे सजद के फरियाद कर रहे। और आपको पता है जब बच्चियां कुछ मुद्दत के बाद बाप से मिलती हैं तो फरियाद करती, बाबा फला ने सुनाया था, अम्मा ने ऐसा बोला था, फला ने तकलीफ पहुंचाई थी, फला ने तमाचे लगाए थे। औलाद वालों ना सोचो, जब हुसैन की बच्ची शामिल रही कभी बाबा के सीने पे सजद रही होगी, जब फरियाद करती होगी, पानी देता है कोई और नवजा देता है, माँ की गोदी में जो मैं खुद उठा दे जो भी आता है तमाचे ऐसे चलते हुए खैमों से निकल जाती है, रुपी अल्लाह न बचाती बदल जाती। के लिए जब नन्हे बच्चे रात में बाप के सीने पे सर रख के आराम करते हैं तो बच्चों के नन्हे नन्हे हाथ बाप की सूरत की तरफ बढ़ते हैं। कभी बाप के लबों को छूते हैं, कभी पेशानी मस करते हैं, कभी रुखसारों को पकड़ते हैं, कभी नीचे मुबारक को पकड़ते हैं। और लाज वालों तो जरा थाम के सुनो, जब नन्ही बच्ची ने शाम गरीबा में बाप के सीने पे सर रखा होगा, क्या सकीना के हाथ बाबा के चेहरे की तरफ न बड़े होंगे? बड़े होंगे, लबों को न पाया होगा, रुखसारों को न पाया होगा, पेशानी को न पाया होगा, हाँ कटी हुई गर्दन की लबों को पकड़ लिया होगा और फरियाद करना शुरू की होगी। ये करबला है जहाँ शाम गरीबा में सकीना को बाप का सीना मिला मगर बाप का सर न मिला। वो तो शाम का दरबार है जहाँ बाबा का सर सकीना के गले में घुटने के दामन में आ गया। अरे लोगों में रुखसार बन दिया, बाबा उस वक्त कहाँ थे जब शिव ने तमाचे लगा रहा था, सोने सीने लगा एक का नाम है बीबी ज़हरा, एक का नाम है बीबी सकीना। बीबी ज़हरा भी अपने बाबा से बहुत मोहब्बत फरमाती थी।
बीबी सकीना भी अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती थी। बीबी ज़हरा ने अपने बाबा की शहादत के बाद मर्सिया पढ़ा, सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह। बीबी सकीना ने अपने बाबा के बाद फरियाद की, वाह मुसीबता, वाह उर्वता, वाह हुसैना। बीबी ज़हरा भी अपने बाबा से बड़ी मोहब्बत फरमाती थी। बीबी सकीना भी अपने बाबा से बड़ी मोहब्बत फरमाती थी। बीबी ज़हरा सहाबियों के दरमियान आई, बीबी सकीना शराबी और नामहरमों के दरमियान आई। बीबी ज़हरा का दरवाजा जलाया गया, बीबी सकीना के दामन में आग लगी, बीबी ज़हरा की पसलियां टूटी, बीबी सकीना के कान की लवे शिकस्त हो गई, बीबी ज़हरा की पसलियां टूटी, करवटें बदल गई, नींद लागी थी। बीबी सकीना के कान की लवे जख्मी हुई, करवटें बदलती थी, मगर नींद लागी थी। बीबी ज़हरा के बाल भी सफेद हो गए, बीबी सकीना के बाल भी तमसील में सफेद हो गए। बीबी ज़हरा को है जिनके जनाजे को दफन करने के लिए अली के साथ जाने मुश्किल गया, मुश्किल इतनी बड़ी आ गई, बच्चे छोटे छोटे हैं, न कब्र में उतर सकते हैं, न जनाजे को सहारा दे सकते हैं। अली के जनाजे सल्लल्लाहु हाथ पे लिया, कब्र से तो हाथ दस्तक रसूल उदास हो गए। अली मेरी अमानत मेरे हवाले दो, अली ने अमानत दस्तक रसूल में रखी, या रसूल अल्लाह माफ करिएगा, जब अमानत छोड़ के गए थे पसलियां सालिम थी, आपके बाद पसलियां तोड़ी गई। एक अजीब जिन्नाने शाम में थे, सकीना बाबा फरमाते को शहीद हो गई, मगर अली इब्न हुसैन कैसे कब्र में उतारे, हाथों में हाथ लिया और जब उन्हें कहेंगे जनाजे को उठाया हो, लेकिन सकीना के गले रखा तो हाथ में मुराद में सज्जाद, मेरे हवाले दो, सज्जाद ने अमानत दस्तक हुसैन में रखी। बाबा माफ करिएगा, जब अमानत छोड़ के गए थे, सर पे चादर भी थी, कानों में बाकी तो एक मंदिर यहाँ के सकीना के कुर्बानी मजलिस को दिन तक तमाम कर देता, वो एक मंदिर एक छोरे वाले को तमाम कर दिया। ये भी वो बच्ची है जो रोज पूछती थी, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, कभी पूछा अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। ये अपने घरों से तलाश रिस्क निकले, शाम हुई अब कहाँ जा रहे हैं, अपने घरों को वापस जा रहे हैं। बच्ची तड़प के कहती थी मजलूम के भरे लहजे में कि अम्मा अभी अभी जनाब हुआ, हम भी तो अपने घर से निकले, क्या हमें घर और वतन मदीने आना नसीब न होगा। वो रवा क्या जवाब दे जिसे खुद नहीं पता, वो सज्जाद जैसा भाई क्या जवाब दे जिसे खुद नहीं पता। हम भी जाएंगे अपने काफिला रिहा हो गया, वतन जाने की तमन्ना लिए हुए बच्ची हमेशा हमेशा जिंदाने शाम में कैद हो गई। काफिला रिहा हो गया, बच्ची अपनी कैद। जब काफिला रिहा हुआ, बीबी ज़ैनब ने कहा दो एक घर खाली कराए, हम यहाँ फर्श मातम बिछाएंगे। मस्जिद से आज़ाद हुई और कहा कैसे लौटे हुए तबरुकात वापस करें। अली तो सर भी लाए गए, जरा महसूस करें उस मजलिस का आलम क्या